بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ رضوان خان حاضر ہوں۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی کو لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا، بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا، مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہنے لگا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی اور کوئی مرغی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کرنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو اور اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا، میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ میں نے تو خود ذبح کی تھی، مرغی کیسے اڑ گئی؟ دونوں میں پہلے نوک جھوک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت میں قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک مسلمان جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے جائیں گے۔ دکاندار پر اب دو مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگا دی اور ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کے اوپر 3 مقدمات تھے، ایک مرغی فروش والا، دوسرا یہودی والا اور تیسرا اس بوڑھے آدمی والا۔ سب اس کو لے کر قاضی صاحب کے پاس جا پہنچے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا اسے علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا، جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کی ہوئی اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب، مردہ مرغی بھلا کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی، کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہو؟ مرغی والا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ قاضی، کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی، دوسرے مدعی کو بلاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا، قاضی صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ لینا۔ یہودی نے یہ سن کر فوراً کہا، رہنے دیجئے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی، تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا، قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی صاحب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولے، ایسا کرو کہ تم لوگ اس مینار پر چڑھ جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر اس مرغی والے پر اسی طرح چھلانگ لگائے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔
قاضی صاحب نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام تو بس عدل کرنا ہے، جیسے اس نے تمہارے باپ کو مارا اسی طرح سے تم اس کو مارو، تمہارا باپ تو دائیں بائیں نہیں ہوا تھا۔ نتیجتاً نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ یہ کہانی آج کل کے تیسری دنیا کے ممالک کے نظام انصاف کی صورتحال خوب اچھی طرح بیان کرتی ہے، جہاں پر کئی فیصلے انصاف کے پیمانوں پر نہیں بلکہ فیصلہ کرنے والے کی ذاتی پسند ناپسند پر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ارباب اختیار کو ہمارے معاشروں میں صحیح معنوں میں انصاف کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔